السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسیدنا میر عبد الواحد البلگرامی وسیدنا شاہ بدیع الدین المکنفوری رحمۃ اللہ علیہم وسائر اسلافہم و اخلافہم و جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ہر مہینہ 29 تاریخ کو غالباً سیدنا بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی، ان کا مزار شریف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بہترین طور پر اطمینان کے ساتھ مزار شریف کی زیارت دیدار کے ساتھ مزار شریف کی دیدار کے ساتھ زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ دراسے کا مقصد ہم تمام بزرگان دین کے توسل سے ہماری ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں۔ آج کل میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اور شاہ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کئی طرح کے غلط فہمیاں اور کئی طرح بدگمانیاں اور ان کے خلاف کئی طرح افراط و تفرید سے بچے بغیر کئی طرح کے باتیں آج سننے میں آ رہے ہیں۔ ہم اہل سنت، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ افراط و تفرید سے پاک والے مذہب ہیں، لہذا ہمیں چاہیے اس معاملے میں بھی افراط و تفرید سے بچتے ہوئے غوث اعظم عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور بارگاہ غوثیت سے جو اکابرین اولیاء اعظام کو فیوض و برکات ملی ہیں، ان تمام کے توسل اور اسلاف و اخلاف کے توسل سے ہمیشہ دعا کریں۔ وہ دعاؤں کا ادب ہے اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات، اولیاء کرام جن کے واقعات یا حکایات یا تاریخ اگر مکمل نہ ملی، گاؤں میں مشہور ہے کہ ولی ہیں، صاحب مزار ہیں، صاحب عظیم شخصیت ہیں، تو ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ ایمان والے اسلاف جن کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں، انہیں ہم بہتر سمجھیں، حسن ظن رکھیں اور ان بزرگوں کی زیارت کریں اور ان کے توسل سے دعا کریں۔ اگر کسی قبر کے بارے میں یا صاحب قبر کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ باطل طریقت کا آدمی ہے، باطل فرقے کے لوگ ہیں، 72 فرقے یا اس کی شاخ میں سے ہیں، یا شریعت اسلامیہ کے مخالف ہیں یا طریقت مستقیمہ کے مخالف ہیں، تو ایسے اشخاص کی زیارت سے دع ما یریبک الی ما لا یریبک کے طور پر زیارت سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ المغترین میں فرماتے ہیں، کم من مزار یزار وصاحبہ فی النار، کئی مزارات جن کی لوگ مزار سمجھ کے زیارت کرتے ہیں، حقیقت میں صاحب قبر جہنمی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں شک ہے یا یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ بدمذہب گمراہ ہے، باطل فرقے کا آدمی ہے، تو اس کی زیارت سے، اس قبر کی زیارت سے بہت دور بھاگنا چاہیے۔ یقین نہیں ہے، اسلاف سے، اہل بلد سے کسی بزرگ کے بارے میں اچھائی سن رہے ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہر ولی
کی تاریخ ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی صاحب مزار کا تاریخ نہیں ہے، اس لیے زیارت سے منع اس طرح اسلام کا یا سنت جماعت کا اصول نہیں ہے، کیونکہ ہر ولی کی تاریخ ملنا کوئی ضروری نہیں، یہاں تک کہ اولیاء کرام جن کے نائبین ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت کے علماء انبیاء کرام کے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بنو اسرائیل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبین ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بحر العرفان عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الابریز میں، اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غالباً الدر المنتثرہ میں، اور اسی طرح شارح البخاری مفتی شریف الحق الامجدی نور اللہ مرقدہ المواہب الالہیہ یعنی فتاوی شارح البخاری میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبین ہیں علماء اور اولیاء، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہی واقعات اور حکایات ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے سورہ غافر یعنی سورہ مؤمن 78 میں یعنی 70 پر 8ویں آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یعنی ان نبیوں میں سے کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا، یعنی بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات و احوال بیان فرمائے، قرآن میں صریحاً بتایا گیا ہے، تقریباً 25 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے انبیاء کرام کے واقعات، قصص، احوال اللہ تعالیٰ قرآن میں صریحاً بتا دیا، اور بعض انبیاء کرام کے احوال نہ بیان فرمایا، مگر ہمیں چاہیے لا نفرق بین احد من رسلہ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہر نبیوں پر ایمان لانا، ہر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ہر مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے، تمام انبیاء کرام کی نبوت جو ضروریات دین میں سے ہیں اس پر تصدیق کرنا، اقرار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو تمام انبیاء کرام تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کے ہی احوال جاننا کوئی ضروری ہے، اگر جاننا ضروری ہوتا تو ہمارے لیے بہت تکلیف بھی ہوتی، ہمارے لیے بہت کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، تمام انبیاء کرام کو تفصیلات کے ساتھ جاننا اگر واجب ہوتا تو، بس قرآن میں جو صریحاً ہے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننا ہمیں ضروری ہے۔ تو اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبین اولیاء اعظام کے بھی تاریخ یا احوال سب کچھ معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر اس سے یہ بھی سمجھیں جیسے کہ آج کل وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے حالات کا علم رسول پاک کو نہیں دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، علم غیب کے بارے میں ضروریات دین بھی ہے، ضروریات عقائد اہل سنت بھی ہے، اور علماء اہل سنت کے درمیان مختلف فیہ بھی ہے، جس کا تفصیل اللہ تعالیٰ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ، ریماء القہار، خالص الاعتقاد، اور اسی طرح عقائد و کلام جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ سے جو جمع کیا گیا ہے، عقائد و کلام یعنی المباحث الکلامیہ من الفتاوی الرضویہ، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو بہرحال سورہ غافر کی 78ویں یہ آیت پڑھ کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات کا علم رسول پاک کو نہیں ہے، یہ کہنا جو دیوبندی وہابیہ کرتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اس آیت پاک کو سمجھنے کے لیے مفسرین کے اقوال کو دیکھا جائے۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں مفسرین کئی طرح توجیہ ہیں، القرآن ذو وجوہ بیان فرمائیں، اس میں ایک عظیم تفسیر، اس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات کا علم دینے کی نفی نہیں، بلکہ قرآن کریم میں صراحتاً ذکر کی نفی ہے، یعنی قرآن میں صریحاً تمام انبیاء کرام کے بارے میں بتایا گیا نہیں،
یعنی بعض انبیاء کرام کے واقعات صراحتاً قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے اور بعض انبیاء کرام کے واقعات صراحتاً بیان نہ فرمائے ہیں۔ اور دوسری توجیہ و تفسیر یہ ہے کہ تفصیلی ذکر تفصیلی کی نفی ہے، اجمالی ذکر سب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ تیسرے کہ وہی ظاہر میں سب کا بیان نہ ہوا، وہی خفی میں سب کا ذکر فرمایا گیا۔ اس طرح کے توجیحات و تفسیرات بھی ائمہ دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال حاشیۃ الصاوی علی تفسیر الجلالین میں ہے کہ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان النبی علیہ السلام لم یخرج من الدنیا حتی علم جمیع الانبیاء تفصیلا کیف لا وهم مخلقون منہ وخلفهم ليلة الإسراء في بيت المقدس ولكنه العلم المكنون وإنما ترك بيان قصصهم لأمته رحمة بهم فلم يكلفهم إلا بما كانوا يطيقون۔ یعنی اس آیت پاک کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا علم عطا فرمایا، تفصیل کے ساتھ اسے جانے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ تمام انبیاء کو تفصیلاً جان لیا، یہاں تک تمام انبیاء کرام کو تفصیلاً جان لیے۔ کیوں؟ وہ پیغمبر آپ ہی سے پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہی پیدا کیے گئیں، اور شب معراج میں بیت المقدس میں آپ کے مقتدی بنے، لیکن یہ علم مکنون ہے، چھپانے کا حکم ہے، اور ان پیغمبروں کے قصے چھوڑ دیے تاکہ امت کے لیے تکلیف نہ ہو، امت کے لیے ان پر رحمت فرماتے ہوئے بس ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا۔ حاشیۃ الصاوی علی تفسیر الجلالین سورہ غافر کی اس آیت کی تفسیر میں جلد 5 صفحہ نمبر 190 پر 7 میں تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے۔ اسی طرح مرقات میں بھی شرح مشکات پہلی جلد صفحہ نمبر 5 میں ہے ھذا لا ینافی قولہ تعالی منہم من لم نقصص علیک لأن المنفی هو التفصیل والثابت هو الاجمال اب النفی مقید بالوحی الجلی والثبوت متحقق بالوحی الخفی، جیسا کہ مرقات مفاتیح پہلی جلد صفحہ نمبر 50۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صراحتاً قرآن میں تمام انبیاء کرام کے احوال کو بیان نہیں کیا گیا، مگر ہمارے لیے حکم ہے تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نائبین علماء اہل سنت اور اولیاء اعظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو بہرحال اولیاء کرام کے بارے میں بھی تمام کے بارے میں جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض چیزیں اولیاء کرام کے احوال کتابوں میں درج ہوتا ہے، کبھی درج نہیں ہوتا، مگر ہم تمام اولیاء کرام کی عظمت کا خیال کریں۔ اس معاملے میں بھی افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں چاہیے ہر معاملے میں ہمارے قدیم بزرگان دین کی اتباع کریں۔ اولیاء کرام کے بارے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ فائق حشمت علی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے خلیفہ جو بریلی شریف میں ہی مزار ہے، علامہ حشمت علی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب تفسیر جوہر الایقان جو کنز الایمان کا حاشیہ ہے، کنز الایمان کا توضیحات پر لکھی گئی مشہور و معروف کتاب تفسیر جوہر الایقان جو تفسیر رضوی سے مشہور ہے، یہ تفسیر کے پہلی جلد صفحہ نمبر 4 اور 5 میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تفصیل کرتے ہوئے ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی پس وہ قلوب کی پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انبیاء اولیاء یقیناً شعائر اللہ ہیں، تو ان کی تعظیم و توقیر اللہ ہی کی تعظیم و توقیر ہوگی۔ اس کے بعد افراط و تفریط سے بچنے کا نصیحت کرتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہابیہ کا یہ خبط ہے کہ وہ اسے عبادت غیر اللہ کہتے ہیں، یعنی انبیاء کرام اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر کو غیر اللہ کی عبادت کا نام وہابیہ دیتے ہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں البتہ ان میں افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہے۔ افراط یہ ہے کہ انبیاء کو خدا کے برابر یا اولیاء کو انبیاء کے برابر سمجھا جائے، اور تفریط یہ کہ انبیاء اولیاء کا لحاظ نہ کیا جائے، ان کی شان میں الفاظ گستاخانہ کہے جائیں جن سے ان کی توہین و تنقیص ہو، ان کو بڑے بھائی کے برابر خیال کیا جائے، جیسا کہ وہابیہ وغیرہ کرتے ہیں، تقویۃ الایمان وغیرہ کتابوں میں جا بجا ان کی شان میں کلمات گستاخانہ کہے ہیں اور تشبیہات بے ادبانہ دی ہیں جن سے ان کی توہین و تنقیص ہوتی ہے اور یہاں تک کہ کفر لازم ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے بعد تفسیر حقانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ افراط یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایسا بڑھا دے کہ درجے خدا تک پہنچائے، اور تفریط یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ریفارمر یعنی ناصح وائز جانے، نہ ان کے انکشافات کا معتقد ہو، نہ ان کے خرق عادات و معجزات و کرامت کا قائل ہو، یا انبیاء علیہ السلام کو معصوم نہ جانے، یا انبیاء علیہ السلام کے رتبے کا لحاظ نہ کرے، یا ان کو بڑے بھائی کے برابر قرار دیا جائے۔ اس طرح تفصیل کے ساتھ تفسیر جوہر الایقان میں علامہ حشمت علی فائق بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی شیطان کے دو چالیں ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے عام طور پر دو راستے شیطان اختیار کرتا ہے۔ کبھی انبیاء کرام اولیاء اعظام کو شان میں گستاخیاں کرا کر اپنے جیسے بشر کہتے ہوئے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ بھی شیطان کا ایک چال ہے۔ شیطان کا دوسرا چال، کبھی ان کی محبت میں اتنا غلو مبالغہ، حب کا شیء یومی و یسم، جوش میں ہوش کھونے کے مطابق انبیاء کرام کی محبت اس طرح مبالغہ جو شریعت کے خلاف ہو، یعنی پیدا کرنے والے رب کائنات کو ہی بھول جائیں۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں انبیاء کرام اولیاء کرام۔ اس حیثیت سے عبادت اللہ عز و جل کی اور اللہ عز و جل کے لیے انبیاء اولیاء کرام کی تعظیم و احترام و توقیر، یہ ہم اہل سنت حکم دیتے ہیں۔ علماء اسلاف امت رحمۃ اللہ علیہم حکم دیے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہم اہل سنت کو اور اسی پر عمل کر رہے ہیں آج تک، اہل حق اہل سنت و جماعت۔ تو بہرحال ہر معاملے میں افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ تو اسی لیے علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سبع سنابل شریف کے چند باتوں کو لے کر صاحب سبع سنابل کے بارے میں کئی طرح کے حقارت اور تحقیر کے الفاظ بعض لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس سے زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، ولی سے دشمنی رکھنے والا اس کی ایمان سلامت کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے 11ویں شریف یعنی غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، 17ویں شریف سید بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، 6ٹھی شریف سلطان ہند خواجہ غریب نواز اجمیری اور دیگر اسلاف و مشائخ اعظام کے جو بھی ہم معمولات اہل سنت پر کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے ہمارا مقصد ان بزرگوں کے تذکار و تذکرے کے ذریعے ہماری ایمان سلامت رہے۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارا، انبیاء کرام کی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ و تذکار بہترین عبادت ہے۔ اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم ان کے تذکار و تذکرہ گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ ذکر الموت صدقۃ و ذکر القبر یقربکم الی الجنہ، موت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، وہ سب آخرت کے بلند مرتبہ حاصل ہونے اور گناہوں کی معافی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع الصغیر میں ایک طویل حدیث بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح اذا مدح المؤمن رب الایمان فی قلبہ، جب ایمان والے کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو یہاں تک کہ ہمارے اندر ایمان کی زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے بزرگان دین کے بارے میں اپنے زبان کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ لعن آخر هذه الامت اولها، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ قیامت کے نشانیاں جہاں پر بتائے اس میں آخر میں فرماتے ہیں لعن آخر هذه الامت اولها، اس امت کے آخری لوگ پہلے والے لوگوں کو طعنہ دیں گے، ایسا زمانہ پیدا ہوگا۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرنے والے، اہل بیت کے شان میں گستاخی کرنے والے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرنے والے،
اور اسی طرح ائمہ مجتہدین، امام اعظم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں شان میں گستاخی کرنا، ان کے تقلید کو شرک کہنا، اسی طرح غوث اعظم اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری جیسے بزرگان دین پر طعنہ کرنا، ان کے سلسلے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا رتبہ وانزل الناس منازلہم، ان کا مرتبہ جو اسلاف نے دی ہے، جو اخیار نے دی ہے، جو اخلاف نے دی ہے، اس سے کم کرتے ہوئے کلام کرنا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جن کے فضائل اگلے والے بھی کہیں پہلے والے، پہلے صحابیت پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، جو ولی قبل تھے بعد میں سب احترام کرتے ہیں یا غوث رضی اللہ عنہ، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کئی اشعار میں اسے اشارہ فرمائیں۔ تو بہرحال غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے والے، یہاں تک کہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، سیدنا رئیس العشاق اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی غوث پاک کے فضائل یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشارہ فرمائیں، جیسا کہ ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ تفریح الخاطر میں بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں ہی تاج العارفین محمد کاکیس رحمۃ اللہ علیہ ابو الوفا اور دیگر اکابرین علماء امت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک زمانے میں فرمائیں گے قدمی ہذہ علی رقبات کل ولی للہ تعالی، میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ اس میں بھی افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہماہاد ان رفع الرفاعی وغیرہ رسالے میں بیان فرمائیں۔ اسی طرح شیخ المحدث الکبیر حفظہ اللہ اپنے تقریرات و بیانات میں، یہاں تک کہ خطبات محدث کبیر میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس معاملے میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ کیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ صحابہ سے افضل ہیں؟ نہیں۔ صحابہ اکرام کو عرف میں عام طور پر صحابی کہتے ہیں، ولی کا لفظ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، تو لہذا اگلوں سے بھی پچھلوں سے بھی افضل غوث پاک کو ہے، مگر اگلوں میں جن سے استثناء کیا گیا صحابہ وغیرہ ان کو چھوڑ کر باقی تمام سے جو استثناء کیے گئے ہیں صحابہ اکرام اور اکابر اسلاف کو چھوڑ کر تمام ولیوں سے افضل غوث اعظم رضی اللہ عنہ قطب الاقطاب فرد الافراد ہیں، قطب الاقطاب عبد القادر الجیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث، قدم اعلیٰ تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں اپنے اشعار میں کئی طرح کے اشارات مبارکہ موجود ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اسی طرح قائم رکھنا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی دوسروں کو جو استثناء نہیں کیے گئے ان کو بلند مرتبہ ہرگز نہ دیں، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہیں تمام سلاسل کے بانیان سلاسل، چاہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ 5 مہینے 7 دن تک غوث پاک کی بارگاہ میں ٹھہر کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے آخر میں ہندوستان آئے، جیسے کہ مواہب الرب المتین میں بھی علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ تفصیل کے ساتھ اور دیگر اسلاف امت اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں۔ اسی طرح بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بانیان سلاسل اربعہ، تمام لوگ غوث پاک سے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اسی لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ ہے انزل الناس منازلہم، وہ برابر ہم مرتبے کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بزرگوں کے وسیلے سے دعا بھی کرنا ہے۔ شاہ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت ہیں، ایک عظیم ولی ہیں، ان کا توسل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ مدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ قطب مدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی کتابوں میں بحر ذخار اور یہاں تک کہ مکن پور بدیع الدین مزار رحمۃ اللہ علیہ کے وہ آستانے سے کئی کتابیں شائع ہوئیں، الحمدللہ علی کل حال۔ وہ کتابوں کو جب سامنے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح میر عبد الواحد البلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللطائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں جو بیان فرمائے ان تمام کو سامنے رکھیں گے تو ہرگز اس معاملے میں افراط و تفریط سے خلاف نہیں چلیں گے، بلکہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہی ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے
قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائے، وہ کئی محققین کا تحقیق ہے، اس پر محققین چلیں گے اور محققین کی اتباع کرنے والے بھی چلیں گے، مگر ہرگز اس کے خلاف مداریہ سلسلے والوں سے الجھنے کے لیے یا ان سے نزاع و کلام کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے ہمارے اکابرین علماء امت اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جیسا کہ شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ المواہب الرضویہ فی الفتاوی الازہریہ میں کئی جگہ اس کے بارے میں فرمائے، یہاں تک کہ پہلی جلد میں ہی 426 سے لے کر 429 تک، 431 اور 432 اور اسی طرح 472 اور 473 اور اسی طرح 477 اور 78، 477 اور 478 اور 479 سے لے کر 481 تک بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں، اس سلسلے کے بارے میں اور زبان کی حفاظت کے بارے میں کئی طرح کے باتیں شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی تاج الشریعہ پہلی جلد میں مذکورہ صفحات میں بیان فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہر معاملے میں احتیاط کریں، کسی ولی کے بارے میں شان میں گستاخی نہ کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں تاکہ ایمان سلامت رہے، اور جو بھی آپس میں کلمات ہیں، کلام ہے، یہ کوئی اہم باتیں نہیں ہیں، ضروریات دین سے نہیں ہیں، جیسے کہ شیخنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرمائیں، اہم نہیں ہیں یہ باتیں، بس ان کا پیغام، ان کے طریق پر چلنا ہے اور ان کے توسل سے دعا کرنا ہے، اور کسی کو اپنے طرف سے افضل اس طرح نہ کہیں۔ ہمارے اسلاف، ائمہ اسلاف، اخیار امت جو فرمائیں اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور کسی کی شان میں گستاخی بھی نہ کریں۔ یہ خاص کر خیال کریں، ہمیشہ سیدنا بدیع الدین شاہ مدار المکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا فرمائیں اور دیگر اسلاف و اخلاف کے وسیلے سے بھی دعا کرتے رہیں، یہاں تک کہ سیدنا شاہ بدیع الدین مدار رحمۃ اللہ علیہ سلسلے بدیعیہ سبع سنابل شریف میں جو بتایا گیا، انہی کے اقوال مبارکہ سے، بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال مبارکہ اور حکایت صادقہ سے، اور یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ سبع سنابل شریف میر عبد الواحد البلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہوا مشہور و معروف کتاب ما رحرا سادات کے آبا و اجداد میں میر عبد الواحد البلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جو رمضان شریف میں وفات ہوئے، وہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سبع سنابل شریف، سبع سنابل شریف میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ کے وفات شریف کے کئی سالوں کے بعد شائع ہوا، اور وہ بھی نہیں، آج یہودیوں کی طرف سے اور دشمنان دین کی طرف سے، باطل طریقت والوں کی طرف سے اور وہابیہ مودودیہ دیوبندیوں کی طرف سے اسلاف اہل سنت کی کتابوں میں بہت کچھ ملاوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی شاخ، یہودیوں کی اتباع کرتے ہوئے یہ باطل فرقے لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی اہل سنت کی کتابوں میں ملاوٹ ہے، اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف حاشیۃ الصاوی سورہ فاطر کی 8ویں آیت میں جس میں خوارج کی شاخ وہابیہ ہے، آج کل نئے ایڈیشن میں ایک عبارت موجود نہیں ہے، اسے حذف کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کی زیارت کے بارے میں بابٌ فی فضل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسے حذف کرتے ہیں بابٌ فی فضل مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اذکار وغیرہ میں، امام نووی رحمۃ اللہ کے اذکار وغیرہ میں، اور تفسیرات احمدیہ میں بھی 11ویں شریف کے بقرہ اور بزرگوں کے نام پہ جانور کو پالتے ہوئے بعد میں بسم اللہ شریف بول کے جو ذبح کرتے ہیں، جس کے بارے میں حلال طیب جائز و مستحسن کی باتیں مفسرین اعظام فرمائیں، اسے بھی حذف کیا جا رہا ہے آج کل کے نئے ایڈیشنوں میں۔ اس طرح کئی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بہت سے ملاوٹ، جیسا کہ علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ دفع الشر الاثیر عن الخیر الکثیر میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح انفاس العارفین کے مقدمے میں بھی کئی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی کتابوں میں ملاوٹ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اسی طرح میر عبد الواحد البلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی بہت سے ملاوٹیں ہیں، بہت سے مدسوس عبارتیں ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، ضروریات دین کے خلاف ہے، ضروریات اہل سنت کے
خلاف بھی اس میں چند عبارات موجود ہیں، وہ باطل فرقوں کی طرف سے ملاوٹ کی گئی ہیں، ملحقات میں سے ہیں، مگر اس وجہ سے اس میں ملاوٹ ہے سمجھ کر اس میں جتنے بھی عبارتیں ہیں سب کو بھی غلط کہنا ایک عقل مند کی نشانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں بھی احتیاط کریں۔ سلسلے مداریہ کے بارے میں یا بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے بارے میں، سلسلے کے بارے میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے 7 سنابل میں جو ہے اس کا انکار بھی نہ کرے، ان کی تکذیب بھی نہ کرے، ان کا ادب و احترام کے ساتھ کلام کرے، اور اس دلیل دے کر اگر کوئی کلام کر رہا ہے تو اپنی بات ہے، وہ ان کی بات ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہتے ہوئے خاموش ہو جائیں۔ اور مداریہ سلسلے کے لوگ اگر کسی طرح اپنے موقوف کے تحت اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو ان سے الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ محققین میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ کے صریح نے عبارت رہنے کی وجہ سے اس پر چلتے ہیں، اگر اسے تحقیق نہیں سمجھتے ہیں، دوسرے دلائل کی جستجو اور تلاش میں ہیں تو وہ ان کی بات ہے، مگر آپس میں الجھنا نہیں چاہیے، آپس میں الجھ کر بزرگان دین کے خلاف بات نہ کریں، سب بزرگوں کے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ عروس کو تو ہم آباد کرتے ہیں معمولات اہل سنت کے طور پر، تاکہ مشائخ اہل سنت کے عروس سے ہمیں فیوز و برکات حاصل کریں۔ یقیناً بہترین چیز ہے، اسے صرف 17ویں شریف کو کرنے بتا کر 11ویں شریف نہ کریں، اس طرح نہ کہیں، اور 11ویں شریف کرنے والے اور 17ویں شریف کو انکار بھی نہ کریں۔ تمام بزرگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، تبسل کرنا چاہیے، اور عام طور پر اہل سنت کی عادت بھی ہے جب بھی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جب بھی عروس وغیرہ کرتے ہیں تو تمام بزرگان دین پر ہدیہ نچھاور کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اسی لیے رجب میں جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وفات شریف رجب 15، معاویہ رضی اللہ عنہ کا وفات شریف رجب 22، رجب کے پورے مہینے میں دونوں بزرگ، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں شیعہ حضرات، شیعہ لوگ، اس کا انکار کرتے ہوئے اہل سنت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فاتحہ تو شیعہ بھی کرتے ہیں، اس لیے جعفر صادق رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، سب کو بھی فاتحہ میں شامل کرنا اہل سنت کا ایک عمل ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ اکرام اہل بیت کا توسل ہمیشہ کرتے ہیں، اپنے بیان میں صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عظمت بیان کرتے ہیں، اسی لیے درود شریف پڑھتے وقت اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، اگرچہ آل میں صحابہ بھی داخل ہیں، آل النبی کل تقین، آل کے کئی معنی ہیں، مگر اس کے باوجود آل وعلی آلہ وصحبہ، آل و صحابہ پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی تبعیتاً۔ صرف اہل بیت یا صحابہ کے بارے میں علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اہل سنت کے محققین کا طریقہ نہیں ہے، وہ شیعہ وغیرہ کا طریقہ ہے۔ رسول پاک پر درود بھیجتے ہوئے تبعیتاً صحابہ اہل بیت بزرگوں کے نام پہ وعلی آلہ وصحبہ وابنہ الکریم عبد القادر جیلانی، اس طرح کہنا اہل سنت کا طریقہ ہے، جیسا کہ نبراس، رد المختار، جد المختار اور دیگر اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا الاہم فالاہم پر عمل کریں، جو نہیں کرنا ہے وہ نہ کریں۔ ہمارا نفسی اسی طرح ہے، جو باطل ہے اس چیز پر زیادہ دھیان دیتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرنے جاتا ہے، ہمارا نفس کی عادت ہے۔ ان النفس مجبولۃ علی سوء الادب، بے ادبی کرنے میں نفس ہمیشہ کھینچتا ہے۔ اسی لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تأیید الحقیقت العلیہ میں فرماتے ہیں کہ سامری موسیٰ نام کا ایک آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، سامری موسیٰ کافر، یہاں تک کہ لوگوں سے کہہ دیا کہ بیل کو سجدہ کرو، ہزاروں کے نے سجدہ کیے، مگر نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال دینی دعوت دیے، دین کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیے، مگر ماننے والے 90 سے بھی کم حضرات، 950 سال دعوت دینے کے باوجود۔ اسی لیے نفس کی عادت ہے کہ جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو اہم ہے اس پر عمل کریں، ضروریات دین، ضروریات عقائد اہل سنت سیکھیں اور سمجھیں اور اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت کے طور پر بزرگوں کے تذکار و تذکرہ و عروس وغیرہ منا کر اپنے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کریں۔ اور الاہم فالاہم، ہر دن بزرگوں کا توسل کرنا، بزرگوں کو سلام کرنا واجب ہے، جیسے کہ نماز کے اندر تشہد میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ پڑھنا نماز میں شافعی مسلک کے مطابق فرض ہے، حنفی مسلک کے مطابق واجب ہے. نماز کے اندر ضروری ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے سلام کرنا واجب ہے. وہابیوں کے پردادا، ہندوستانی وہابیوں کے پردادا مولوی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں جو لکھا ہے رسول پاک کا تصور نہ کریں، ویسی نماز ہمیں ضرورت نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگان دین احیاء علوم الدین میں 5ویں صدی کے مجدد فرما رہے ہیں کہ احضر شخصہ الکریم، جب تشہد میں التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء علوم الدین سے کئی بزرگان دین اپنے کتابوں میں نقل فرمائے، جیسا کہ امین الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ تنویر القلوب میں، علامہ ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ الایاب، حاشیۃ الشروانی میں عبدالحمید الشروانی، اور علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی الدینیہ بتنقب الحفلۃ الائکیہ میں. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالے میں، اور حواش المدنیہ سلیمان الکردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تمام بزرگان دین احیاء علوم الدین کی اس عبارت کو نقل فرما کر فرماتے ہیں تشہد میں التحیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو تو تصور کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح اس کے بعد تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، صالحین کو سلام کرنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اسی لیے تو قفال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے کہ ترشیح المستفیدین میں ہے، اسی طرح امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ المحتاج کے دوسری جلد میں فرماتے ہیں ترک العبد الصلاۃ یضر بجمیع المسلمین اذ لا بد ان يقول في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من ترك الصلاة فيكون مقصرا بخدمة الله وبخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخدمة من مضى منهم ومن بقيا. ترشیح المستفیدین میں علامہ قفال رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک اور تحفۃ المحتاج وغیرہ میں ترشیح المستفیدین صفحہ نمبر 12 میں علامہ قفال رحمۃ اللہ کا قول مبارک موجود ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کو سلام کرنا لازم ہے. اگر ایک وقت کا نماز اگر کوئی ترک کر دیا گویا کہ تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام کا حقوق اس نے ضائع کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اس نے ضائع کر دیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا نماز کے اندر واجب ہے، اور تمام انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء کو. مگر انبیاء کرام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی خطاب کے ساتھ السلام علیک ایھا النبی، یعنی یا ایھا النبی، اس طرح سلام کرنا واجب ہے. اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ندا و خطاب کے بغیر تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر بھی سلام کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا چاہیے، جس سے ہمیں بچنے کا حکم ہے وہ اس سے بچنا چاہیے. الدنیا ساعۃ فاجعلھا طاعۃ، دنیا صرف چند لمحات ہیں، اسے بہترین طاعت، بندگی میں، فرمان برداری میں گزارنا چاہیے. اسی لیے ہم تمام دنوں کو ان بزرگوں کے توسل سے بہترین بنانے کی کوشش کریں. ہمارے ذمے کئی اعمال صالحہ ہیں جو روزانہ ہم پر کرنا ضروری ہے. روزانہ اس اعمال کو کرنے کی وجہ سے ہم کامیابی بن جائیں گے اور کئی ثواب کے مستحق بھی بن جائیں گے، جس سے ہمیں ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی سکون و طمأنینت بھی میسر آ جاتا ہے. جیسے کہ 5 وقت کی نماز کتنا ہو سکے مسجد میں باجماعت، کتنا ہو سکے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ممکن ہو تو پہلی صف میں ادا کیجیے کہ نماز جہنم سے نجات اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے. التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، تکبیر اولیٰ دنیا سے بھی اور وما فیہا سے بھی بہتر ہے. اور اسی طرح جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب مساجد و مواضع الصلاۃ میں باب فضل صلاۃ الصبح والعصر میں حدیث نمبر 1436 میں فرماتے ہیں. اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز جو منافقین کو بہت بڑی وزن لگتی ہے، جو نماز کے لیے مسجد کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، جو بازار جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے سے گیا.
منیت المصلی وغیرہ میں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کتنا ہو سکے نمازوں کو تو کہیں بھی ہو پڑھیں۔ جعلت الارض کلھا مسجدا، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہر پاک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے والوں کو عبادت خانے میں، مسجد میں ہی عبادت کرنا ضروری تھا، اپنے گھر وغیرہ میں عبادت کرنا منع تھا، اپنے عبادت خانے میں ہی جا کے عبادت کرنا ضروری تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، کہیں بھی ہو نماز پاک جگہ نماز پڑھ لیں، مسجد میں پڑھنا سب سے افضل ہے۔ لہذا فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے فرماتے ہیں کہ اس نے آدھی رات عبادت کی۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کی، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی اس نے ساری رات عبادت کی۔ ہر دن جاگرانی، ہر دن عبادت کا ثواب۔ اگر عشاء اور صبح کی نماز عبادت میں گزارے، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح جیسا کہ مسند الفردوس وغیرہ اور دیگر احادیث کی کتابوں موجود ہے، اسی طرح لباس میں طہارت و پاکیزگی اور جسم کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، کیونکہ حسن ادبی فی الظاہری حسن الادب فی الباطن، عنوان حسن الادب فی الباطن، ظاہری میں جو حسن ادب رہتا ہے، پاک رہتا ہے، اس کے اندرونی بھی پاک اور با ادب رہنے کی نشانی ہے، جیسا کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالۃ القشیریہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ پاک صفائی کا خیال کریں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں اذا اصابتک مصیبت وانت علی غیر وضوء فلا تلومن الا نفسک، ثمار الیانیہ وغیرہ میں ہے، اگر تو بے وضو ہے، اگر کچھ مصیبت تجھ پر آ جائے تو اپنے نفس پر ملامت کر لے، دوسروں کو کچھ نہ کہے۔ اس لیے ہمیشہ کتنا ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ باوضو کے کئی فوائد و فضائل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں بیان فرمائیں، اور اس کی برکت سے خود کو ایک پر اعتماد محسوس ہوں گے، ہم کریں گے، جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، جیسا کہ مرآت المناجی میں پہلی جلد 468 میں اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دل کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے پاک صفائی کا خیال کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث کتاب البر والصلہ میں ہے کہ اس ایک اطمینان، کپڑے صاف رہیں گے، من نظم ثوبہ قل ہمہ، اگر کپڑے صاف رہیں گے تو ٹینشنیں کم ہوں گے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کئی بزرگان دین اپنی کتابوں میں نقل فرمائیں۔ اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں، ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گھر ہو یا دفتر، ہر ایک کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، بڑوں کو اور چھوٹوں کو کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ جو بھی ایمان والا بڑا ہے اسے دیکھ کر کہیں کہ مجھ سے زیادہ عبادت، مجھ سے پہلے خدا کا ذکر کرنا شروع کیا، رسول پاک پر درود پڑھنا شروع کیا ہے۔ چھوٹے کو دیکھ کر میری طرح اتنا گناہ نہیں کیا، مجھ سے کم گناہ کیا ہے، یعنی میں پہلے گناہ کرنا شروع کیا ہوں۔ ایک عالم کو دیکھ کر اگر وہ غلطی کرے، گناہ کرے، تو بھی اس کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک جاہل کو دیکھے تب بھی مجھے تو علم رہنے کے باوجود میں گناہ کر رہا ہوں، وہ تو گناہ کر رہا ہے مگر بے علم ہے، اس حیثیت سے وہ مجھ سے افضل ہے۔ حقیقت میں علم کی فضیلت ہے، للعالم ذنب وللجاہل ذنبان، مگر اپنے آپ کو بڑا تکبر سے بچنے کے لیے، اس طرح سوچنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھوٹے بچے کو دیکھ کر اب مجھ سے افضل، اگرچہ یہ کافر ہے، کافر کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں، قل یا ایھا الکافرون قرآن میں صراحت ہے، ہاں، مگر کافر کو دیکھ کر اس حیثیت سے کہ اگر وہ ایمان لایا تو اسے جنت میں ہو جائے گا، اگر میں مرتے وقت بے ایمان مرا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو میں ہمیشہ جہنم میں جانا پڑے گا، یہ سوچنا چاہیے۔ اس طرح سوچنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں، جس دن گناہ نہیں کرتے وہ عید کا دن ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ عنہ غنیت الطالبین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے نقل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزن کوئی عمل نہیں ہوگا، جیسے کہ ترمذی شریف میں ہے۔ اسی لیے اس طرح کا اور روزانہ دینی معلومات میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تمیز کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر و درود کا معمول، اس طرح جو اہم چیزیں ہیں
اور بزرگوں کے توسل و مشائخ بزرگوں کے احوال کو سیکھیں اور قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، تسبیح فاطمہ اور اذکار و دعوات کی کتابیں، خاص کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الوظیفۃ الکریمہ، یعنی ما قل ودعا من ادعیۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح و شام پڑھنے کے لیے وظیفہ جو بیان فرمائیں، اور شجر قادریہ رضویہ اختریہ ہو یا شجر قادریہ رضویہ ضیائیہ ہو یا دیگر سلاسل کے جو بھی شجر مبارکہ ہیں، وہ شجرے میں جو احکام ہیں، جو ہمیں معمولات و وظائف بتائیں، اس پر عمل کریں، اور دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب اپنی زندگی میں معمولات بنائیں۔ اس طرح کئی بھلائیاں رہتے ہوئے بلا وجہ بزرگوں کے بارے میں وہ یہ کہنا، ان سے الجھنا، ان کے لوگوں سے الجھنا، اس طرح کے باتوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مشائخ اعظام، اسلاف و اخلاف، اسی طرح بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ اسلاف و اخلاف، میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اسلاف و اخلاف، ان کے توسل سے دعا کریں ایمان کی سلامتی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی مدد اور حمایت اور شفاعت عطا فرمائیں۔ لہذا تمام حضرات میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے سبع سنابل میں جو عقائد اہل سنت اور شریعت اسلامیہ طریقت مستقیمہ کے طور پر جو باتیں بیان فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 13 طرق میں سلسلے بدیعیہ مداریہ بھی ہے، جیسا کہ اجازات المتینہ میں، مظہر المناقب یعنی حیات اعلیٰ حضرت اور تجلیات تاج الشریعہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح امام شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ حسینیہ یعنی مخزن السلاسل الحسینیہ میں صفحہ نمبر 178 میں، خرق صدیقیہ میں فرماتے ہیں شیخ حسام الدین السلامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے شیخ بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے شیخ طیفور شملمی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کئی طرح کے سلسلے بھی علامہ شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کے اشیاخ میں سے الشیخ ابو الحسن قادری، الشاہ ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ، مخزن السلاسل الحسینیہ فی لباسی خرق فرق المشائخ صوفیہ، جو 191 سلسلوں کی اجازتیں سلسلے ہیں، اس میں 178 میں بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ کے سلسلے کے بارے میں بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملہ مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق کرے، توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلاف اولیاء کرام کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔